نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرات گرامی قدر، درس قرآن پاک کا درس جو ہے وہ جاری و ساری ہے، 5واں پارہ۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس رب کی عطا سے، محبوب کریم علیہ السلام کی محبت سے، نسبت سے، نظر رحمت سے آج الحمدللہ 5واں پارہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں تمام دوستوں سے ملتمس ہوں، دوست احباب جس طرح سے میرے سبسکرائبر، میرے دوست، میرے احباب چینل کو جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کا دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور بھی ہوں، اور دیگر دوستوں کے لیے ملتمس ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس چینل کو شیئر کریں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کے بڑے فائدے آپ کو ملیں گے، آج نہیں، انشاءاللہ نیت آپ کی صحیح اگر ہے تو قبر میں بھی، حشر میں بھی اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کا درس ہوتا ہے۔ آپ کی وجہ سے اگر کسی نے سن لیا تو گھر بیٹھے بٹھائے مفت کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ آپ کا صرف ایک بار کلک کرنا ہے، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، دیگر دوستوں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ 5واں پارہ آج مکمل ہو رہا ہے انشاءاللہ بفضل خدا۔ کل سے 6واں سپارہ یعنی 6واں سپارہ شروع ہوگا، اور میں چونکہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں بہت ساری ویڈیوز کے اندر کہ انشاءاللہ ان قریب جب آپ یہ جو ہے نا کم از کم 1000 سبسکرائبر ہو جاتے ہیں اور باقی ماشاءاللہ ٹائم واچ بھی پورا ہوتا ہے تو لائیو انشاءاللہ درس قرآن بھی شروع ہو سکتا ہے، یا لائیو درس حدیث بھی شروع ہوگا۔ اور ساتھ تیسری بات یہ تھی کہ انشاءاللہ جب اسی نومبر میں 1000 سبسکرائبر ہو جائے گا تو انشاءاللہ درس بخاری شریف بھی میں نے شروع کرنا ہے۔ درس ترمذی شریف الحمدللہ شروع ہے، اس کی اللہ کے فضل و کرم سے، رب تعالیٰ کے محبوب کے توسل سے 120 حدیثیں جو ہیں وہ اپلوڈ کر دی گئی ہیں الحمدللہ۔ آئیے اللہ کے پاک کلام کی طرف چلتے ہیں، درس قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے میرے محبوب کے غلاموں، اللہ فرمایا خوب انصاف پر قائم ہو جاؤ، سچ بات کا پتہ ہے تو اس پہ ڈٹ جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا، جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ سچ بات پہ ڈٹ جاؤ، چاہے وقتی طور پہ تمہارا اپنا بھی نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، حتیٰ کہ والدین کے حوالے سے بھی ہے کہ نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور جس کے لیے گواہی دے رہے وہ غنی امیر ہے یا غریب ہے، گواہی دیتے وقت کوئی بھی یہ نہ سوچو۔ جی ہاں، یہ بات حقیقت ہے۔ میں آتا ہوں ایک اور بڑا اہم مسئلہ، اسی سے میں نے جو استدلال کیا ہے وہ میں آپ کو اپنے سوچ کے مطابق بتانا چاہتا ہوں۔ بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے، تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑھو، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا یار۔ ہاں جی، ہوگا حشر کو معلوم کہ جیتا کون یا ہارا کون۔
اللہ حضرات گرامی قدر، یہ بات ہو رہی تھی کہ سچ بات، انصاف اور حقیقت کا جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہے اور تمہیں چاہیے کہ تم اس کے حوالے سے سچی بات پہ ڈٹ جاؤ اور ہیر پھیر نہ کرو، یعنی کہ چون چنا نہ کرو، نہیں جی نہیں جی، گواہی کی بات آ جائے، تمہیں پتہ ہو، تمہیں اس چیز کے گواہ ہو، تو تمہیں پھر یہ لیل و لال نہیں کرنی چاہیے، کسی قسم کا بھی کوئی بہانہ ہلو حجت نہیں کرنی چاہیے، نہیں، بلکہ سچائی کی گواہی دو، سچ کا ساتھ دو، پیچھے نہ ہٹو۔ آج بھی حقیقت میں ہمارے سامنے، جیسا کہ اب الیکشن کا دور آتا ہے، ہمیں پتہ آتا ہے کہ بندہ فریب کرتا ہے، دھوکے کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، لوگوں کے حق کھاتا ہے، کام کروانے کے لیے بھی وہ اپنی دیہڑی لگانے کے چکر میں رہتا ہے۔ جی ہاں، ایسے لوگوں کا پتہ ہونے کے باوجود ہم پھر اس کا ساتھ دیتے ہیں، پھر ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ حقیقت ہے، قرآن کے منافی ہے۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کریں، یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ تو بندہ بڑا امیر ہے۔ فرمایا جس کے لیے گواہی دے رہے ہو، کیونکہ ووٹ دینا تمہاری ایک گواہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، ووٹ دینا ایک گواہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے دوستوں، میرے محبوب کے غلاموں، یہ سمجھو، فیصلہ خود کرو۔ آج ہم حقیقت میں کیوں آج پریشان ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیندار لوگوں سے اپنا ناتا رشتہ توڑ لیا۔ دنیا دار بدماش، جتنا کوئی گنڈا ہوگا نا، گنڈا موالی ہوگا، اتنے اس کے ساتھ لوگ زیادہ جڑے ہوتے ہیں، اور جتنا کوئی شریف النفس ہوگا اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہی نہیں، کہتے ہیں یار اس نے کیا کرنا ہے۔ نہیں میرے دوستو، انصاف کی بات ہے، انصاف کرنا ہے۔ آپ کے پاس کسی کے بارے میں پتہ ہے تو آپ اس سے منعرف ہو جاؤ، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ یار۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آگے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو، تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا؟ ایمان والو، ایمان رکھو۔ ہوا کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام، اسد و اسید، سالبہ بن قیس اور سلام و سلمہ و یامین کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ مومنین اہل کتاب میں سے تھے، یعنی کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو یہ اہل کتاب میں، اس سے پہلے یہ اہل کتاب میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہم آپ پر اور آپ کی کتاب پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تورات پر اور حضرت عزیر علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے سوا باقی کتابوں اور رسولوں پر ایمان نہ لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، اس سے پہلی ہر کتاب پر ایمان لاؤ گے تو آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ اس پر یہ آیت مقدسہ بھی نازل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کچھ مان لیا، یہ نہیں ہے کہ کچھ جگہوں پر ہم نے دین کا ساتھ دے دیا تو کچھ جگہ پہ کہا نہیں جی یہ نا مولویوں نے کی کرنا ہے جی۔ نہیں، ڈٹ جاؤ، علماء کے ساتھ مل جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ علماء کبھی آپ کو کئی ایسی جگہ پہ نہیں لے کر جائیں گے۔
انشاءاللہ آپ کو علماء سیدھی راستے کی طرف ہی لے کر جائیں گے میرے دوستو، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے علماء آپ کو انشاءاللہ، کیونکہ ہم مسجد و منبر میں تو علماء کی بات سنتے ہیں، محراب و منبر میں تو علماء کی بات سنتے ہیں، اور جب پرچی کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر اور کفر میں بڑے، اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے گا نہ انہیں راہ دکھائے گا۔ یہ ہوا کیا؟ یہ منافقوں کا بھی رویہ یہی تھا، کبھی کہہ دینا ہم ایمان والے ہیں، ان کے پاس جانا تو کہہ دینا نہیں ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے راز تمہیں لا کے دیتے ہیں، ان کی باتیں تمہیں لا کے بتاتے ہیں۔ شان نزول اس کے بارے میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر بچڑا پوج کر کافر ہوئے، پھر اس کے بعد ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر کے کفر پر مبتلا ہو گئے، پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کر کے کفر میں بڑھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، ایمان کے بعد پھر ایمان لائے، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تاکہ ان پر مومنین کے احکام جاری ہوں، پھر کفر میں بڑھے، یعنی کفر پر ان کی موت ہوئی، تو ان کے لیے ہے کہ انہیں کوئی بخشش نہیں ملے گی۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ چل ادھا ادھر مل جائے گا، ادھا ادھر نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بشر المنافقین بان لهم عذاب الیما، اللہ فرمایا ان کو خوشخبری دے دو، ان کو ڈر سناؤ، ان کو بتا دو، خبر دے دو منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جو منافقت کرتے پھر رہے ہیں نا، یہ جو دوگلی پالیسی اختیار کرتے ہیں نا، اللہ فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، جی ہاں، یبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا، کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ یہ منافقین کا حال ہے جن کا خیال تھا کہ اسلام غالب نہ ہوگا، انہوں دا خیال ایسی یار انہوں نے کتنے کا کام کچھ کرنا ہے، تو تھوڑے جے بندے نے، بندے دیکھ کر نہیں ساتھ دینا چاہیے، سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اکیلے چلے تھے جان بے منزل، قافلے چلتے گئے کارواں چلتے گئے قافلے ملتے گئے۔ جی ہاں، اکیلے چلے تھے، کارواں چلتے گئے قافلے ملتے گئے۔ میرے دوستو یہ بات حقیقت ہے، ان منافقین کا یہ خیال تھا کہ اسلام غالب نہ ہوگا، اس لیے وہ کفار کو صاحب قوت اور شوکت عزت سمجھ کر ان سے دوستی کرتے اور ان سے ملنے میں عزت جانتے، باوجود اس کے کہ کفار کے ساتھ دوستی ممنوع اور ان کے ملنے سے طلب عزت باطل ہے۔ مت سوچیں کہ جو غدار ہو، اغیار کا یار ہو، کفار کا یار ہو، اس کے ساتھ نہ دیں، یہ سوچ کر یار اللہ کے نبی اور اللہ کا قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، یہ انہی کے پاس بیٹھتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی ہمارے احمدی بھائی ہیں، معاذ اللہ، کوئی کہتا ہے جی، کوئی جا کر ان کے پوجا پاٹ میں اسی طرح شرکت ہوتا ہے کفار ہندو سکھوں کی، اور پھر باہر آ کے کہتا ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ بھی منافقت ہے۔ ڈٹ جاؤ، اکیلے اللہ کے دین کے لیے ڈٹ جاؤ، اور اگر آپ اکیلے بھی دین کی خدمت کرو گے تو پھر ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بندہ جو خود چل نہیں سکتا، اس کی ایک للکار سے پورا کفر ہل جایا کرتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ محبت مصطفیٰ تھی، عشق رسول تھا، حضور کا پیار تھا، حضور کی محبت تھی، اور سچا پکا پیڑا عشق رسول تھا۔ اللہ اکبر۔ مت یہ سوچو کہ عزت بڑے بڑے پارٹی کے ساتھ ملیں گے تو عزت مل جائے گی، نہ، عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔
وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا ہے اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہو۔ اللہ اکبر، یعنی کفار کی ہم نشینی اور ان کی مجلسوں میں شرکت کرنا ایسے ہی ہے، اور بے دینوں اور گمراہوں کی مجلسوں کی شرکت اور ان کے ساتھ یارانہ اور دوستی رکھنا منع فرمائی گئی ہے۔ یہ دیکھ لے، قرآن پڑھ کے دیکھ لیں۔ آج ہم مصلحت کیا مصلحت ہے یار، قرآن پڑھو نا، 5واں پارہ، ہاں جی، یہ آخری رکوع کی آیات ہیں، پڑھ کر دیکھو، پتہ چلے کہ اللہ کا محبوب پر جو قرآن نازل ہوا ہے رب کیا حکم دے رہا ہے۔ فرمایا نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہو، یعنی وہ جب تک اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ان کے ساتھ یارانہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ کافر اور منافقوں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ ہاں، ان کا تو جو حال ہوگا نا، بچے رہو، اس سے ثابت ہوا کہ کفر کے ساتھ راضی ہونے والا بھی کافر ہے۔ ہاں جی، کفر کے ساتھ راضی ہونے والا بھی کافر ہے۔ یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو بڑے اسکالر سمجھنے والے وہ بھی کہتے ہیں جی احمدیوں کو کچھ نہ کہا کرو، بڑے اسکالر بن کر وہ بھی کہتے ہیں جی احمدیوں کو تکلیف نہ دیا کرو۔ مذہبی اسکالر بن کے ایک اکیڈمی میں بیٹھ کے بند کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنا کر شیر بن جاتے ہو۔ قرآن کو پڑھو، لوگوں کو قرآن کی تعلیمات کی طرف لے کر آؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی پکی سچی محبت عطا فرماؤ۔ منافقت چھوڑ دو، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، یا موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اللہ اکبر۔ الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ آؤ سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وہ جو تمہاری حالت دیکھا کرتے ہیں تو اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہیں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہاں، یہ منافقوں کا حال ہے۔ مال غنیمت کی جب بات آتی، جب فتح ہوتی، اموال کی بات آتی تو منافق آ کر کہتے ہیں اسی تو آڑے نال سی، اللہ حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی مال غنیمت کی شرکت کے لیے، حصہ چاہنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے، اور جب بات آتی لڑائی جھگڑے کی یا کوئی بھی بات آتی کفر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تو پیچھے پیچھے رہتے۔ اسی طرح آج ہمارے دوست کرتے ہیں، نماز علماء کے پیچھے پڑھتے ہیں، علماء کے ساتھ ختموں میں جنازوں میں علماء کی ضرورت ہے۔ جب ہم بات کریں کہ یار اللہ کے دین کے لیے کچھ کر لو، اللہ کے دین کو تخت پہ لاؤ، اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جاؤ، تو پھر کہتے ہیں جی نہیں ہماری مجبوریاں ہیں، محلے میں رہنا ہے، نا مولویوں نے جتنا دیا ہے نہیں، اور یار نہ صحیح، اور تمہارا کام ہے رب رسول کو حاضر ناظر رکھ کے یہ فیصلہ کرو کہ نہیں یار ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ پہلی آیات میں حق کے ساتھ ڈٹ جاؤ، چاہے وہ تمہارے ماں باپ بھی بیچ میں آڑے آ رہے ہوں، رشتہ دار بھی آ جائیں، لیکن حق کا ساتھ نہ دو۔ اللہ اکبر۔ مذاق سمجھتے تھے لوگ، آج بھی لوگوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کافروں کا حصہ ہو تو ان سے کہیں کیا ہمیں تم پر قابو نہ تھا؟ وہ کہتے تھے اسی تہاڈا ویکھو نا، تسی ساڈے مقابلے چاہے اسی چاہتے تھے تو مار مور مسل کے اور رکھ دیندے، لیکن اسی نہیں ایسا کیتا، اسی تہاڈا ساتھ دیتا، تانوں طرح طرح دی گلاں لیا کے دسیاں، طرح طرح کی باتیں لا کے بتائیں، معلومات دی، راز دیے مسلمانوں کے۔ اللہ، اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا، تدبیریں نہیں بتاتے تھے،
کہ یہ مسلمان اب کرتے ہیں، اور انہیں طرح طرح کے ہلوں سے روکا اور ان کے رازوں سے تمہیں اطلاع کی، تو اب ہمارے اس سلوک کی قدر تو کرو، رسا دو۔ یہ منافقوں کا حال ہے۔ تو اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا۔ پتہ تو قیامت کا دن چلے گا نا۔ آج جو مرضی اوپر سے کچھ کہہ لو، پرچی ڈالتے وقت کچھ کر لو، اوپر سے کچھ کہہ لو، لیکن کوئی بھی فیصلہ حق بات کی بات آئے تو کچھ مرضی کہہ لو، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اب آگی بات منافقوں کی۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تو خیال ہے کہ اسی رب نے بھی دھوکہ دے دیں گے، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا، کیونکہ حقیقت میں تو اللہ کو فریب دینا ممکن ہی نہیں ہے، رب کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ اللہ وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، وَخَادِعُهُمْ، وہی ان کو غافل کر کے مارے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کو کھڑے ہو تو بھارے جی سے، یعنی کہ بھرے ہوئے جی سے، وزن محسوس کرتے ہوئے، اوجل دل سے، بے توجہی سے، اور لوگوں کا دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا، بس تھوڑا تھوڑا منہ ہلا کے۔ اے ہائے ہائے، یہ منافقوں کی حقیقت اللہ تعالیٰ کھول رہا ہے، اور اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے واضح کر دیا کہ یہ تمہارا جو معاملات ہے نا، تم جو کر رہے ہو، یہ تمہیں یہ لے ڈوبے گا۔ ہاں جی، کیونکہ وہ اس لیے ایمان تو ان کے دل میں آئی نہیں، تو لطف عبادت ان کو کیسے میسر آئے جب ان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے؟ رکوع میں جا کر جب وہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، جب وہ رب کو عظیم مانتے ہی نہیں، تو وہ لطف عبادت کیسے آئے؟ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والوں، اللہ، یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا ہی نتیجہ ہے، جو دل و جان سے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ہے ایمان۔ آگے فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ یہ بیچ میں ڈگمگاتے ڈگ ڈگی کی طرح بچتے رہیں گے، ان کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا، اور یہ ان کا بدلہ ہے ان کی کفر کی وجہ سے، کیونکہ کفر ایمان ان کے پاس ہے نہیں، نہ یہ خالص مومنین نہ یہ کھلے کافر ہیں، تو یہ بیچ کے ہیں، بچولے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا۔ جی ہاں، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کفار کو دوست بنانا منافقین کی خصلت ہے، تم اس سے بچو۔ جی، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت کر لو؟ اللہ، یعنی اپنی نفاق کی اور مستحق جہنم ہو جاؤ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سن لو منافقوں کا جہنم کے قیامت کے دن کیا ٹھکانہ ہوگا۔ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔
اور تو کوئی ہرگز ان کو کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ یعنی منافق کا عذاب کافر سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ وہ دنیا میں اظہار اسلام کر کے مجاہدین کے ہاتھوں سے بچا رہا اور کفر کے باوجود مسلمانوں کو مغالطہ دیتا رہا اور اسلام کے ساتھ مذاق کرتا رہا، اس کا شیوا رہا۔ اس لیے ان کو جہنم کے سب سے نیچے، اوپر کافر ہوں گے، نیچے یہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی نفاق سے، منافقت سے، ہاں، اور سمرے یعنی اپنی اصلاح کی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، یعنی دارین میں، دونوں جہان میں وہ کامیاب ہیں، اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب اجر عطا فرمائے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ، اور اللہ ہے صلہ دینے والا، جاننے والا۔ اللہ محبوب کے غلاموں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، یقیناً آپ کو بڑا سرور ملا ہوگا اور ملنا بھی چاہیے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ 5واں پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ جن دوستوں نے آج کا درس سنا ہے، میری دعا ہے اللہ ان کے اہل و عیال کی کامل بخشش فرمائے، اور جن دوستوں نے پہلے پارے سے سورۃ الفاتحہ سے لے کر اب تک 5 پارے مکمل سنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اہل و عیال کی، آباء و اجداد کی، سب کی کامل بخشش فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ جل شانہ اپنے محبوب کے توسل سے عالم اسلام کی خیر فرمائے، پرچم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ ان 5 پاروں کے دروس کا صدقہ، درسوں کا صدقہ اللہ رب العالمین میری اس کاوش کو بھی قبول فرمائے۔ میری پوری ٹیم کی جتنے دوستوں نے تعاون کیا ہوا ہے درس قرآن کے لیے، یا یہ کتابیں لے کر دی ہیں، احادیث کی کتابیں لے کر دی ہیں، تفاسیر کی کتابیں لے کر دی ہیں، تفاسیر لے کر دی ہیں، اللہ ان کے اہل و عیال کی سب کی کامل بخشش فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے توسل سے اللہ عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ خصوصاً میری دعائیں 5 پاروں کے تکمیل پر اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے، ان کے لیے غیب کے خزانوں کے دروازے کھول دے، اللہ ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ تیرا فضل ہے، مجاہدوں پر تیرا ویسے بھی فضل ہوتا ہے، مجاہدوں پر تیری مدد ہوتی ہے۔ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ اس پرچم اسلام کی حفاظت فرما، چونکہ عاشق رسول، فنا فی الرسول، فنا فی المحبت مصطفیٰ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک بھی شروع ہے۔ میری دعا ہے اللہ ان 5 پاروں کا ثواب ان تک بھی پہنچے، ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر اطہر کو اپنی رحمتوں کا نزول مرکز بنائے، اور ان کا فیض تا قیامت، ان کا مشن تا قیامت ہم سب کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔